ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جو راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر اندھیری گلیوں میں صرف اس لیے نکلتا تھا کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مظلوم تو نہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جن کے عدل سے باطل کانپ اٹھتا تھا اور جن کے دل میں امت کا درد معزن رہتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آج کا واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل حکمرانی تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ آئیے سنتے ہیں ناظرین کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایمان افروز واقعہ جو آنکھوں کو نم اور دلوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، عدل، تقوی اور خوف خدا کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ خلافت ملنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ جان سکے کہ رعایا کس حال میں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ رات کا اندھیرا اور ایک اجنبی آواز۔ ناظرین کرام، ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے ہوئے تھے۔ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ آپ رک گئے، غور سے سنا۔ آواز ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے قریب گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر حال دیکھنے لگے۔ ماں اور بھوکے بچے۔ اندر ایک غریب عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس چند چھوٹے بچے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے۔ چولہے پر ایک برتن رکھا ہوا تھا مگر اس میں کچھ بھی نہیں پک رہا تھا، صرف پانی ابل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے آہ بھری اور کہا، بھوک سے۔ اے اللہ کے بندے، ہمارے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو برتن میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آنسوؤں کے ساتھ جواب دیا، صرف پانی، تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور تھک کر سو جائیں۔ خلیفہ وقت کے خلاف شکوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ اٹھا۔ پھر انہوں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے بے ساختہ کہا، عمر بن خطاب ہے، اگر وہ ہمارا خیال رکھتا تو ہم آج بھوکے نہ سوتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ ناظرین کرام، بیت المال کی طرف دوڑ پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے اٹھے اور تیزی سے بیت المال کی طرف بھاگے۔ وہاں سے آٹا، گھی و دیگر ضروری سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ساتھی نے عرض کیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بوجھ مجھے دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم ہی اٹھاؤ گے؟ ناظرین کرام، دیکھیے کتنی بڑی ایمان تھی ان کے اندر، خود کھانا پکانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر اس غریب گھر پر پہنچے، خود چولہا جلایا، خود کھانا پکایا، دھواں آپ کی داڑھی میں بھر گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو کھلایا، بچے کھا کر خوش ہو گئے، ہنسنے لگے۔ عورت نے شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزا دے، تم خلیفہ عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے مگر خاموش رہے۔ اصل پہچان جب جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے کہا، اگر کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا ہو تو کہنا ایک شخص نے تمہیں یاد کیا ہے۔ بعد میں جب عورت کو معلوم ہوا کہ یہ شخص خود امیر المؤمنین
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ کانپ اٹھی، شرمندہ ہوئی اور معافی مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں قصور میرا ہے کہ میں تمہاری خبر نہ رکھ سکا۔ میرے عزیز دوستوں اور محترم ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران ہو یا عام انسان، ذمہ داری اور احساس ضروری ہے۔ عدل صرف فیصلوں میں نہیں، رحم اور خدمت میں بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی حقیقی لیڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کردار تھا جس نے اسلام کو عزت دی اور تاریخ میں آپ کو عدل فاروقی کی مثال بنا دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عظیم واقعہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عدل صرف قانون بنانے میں نہیں بلکہ بھوک مٹانے میں بھی عدل ہے۔ وہ خلیفہ ہو کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن کوئی بھوکا ان کے دامن کو نہ پکڑ لے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں اور اپنی ذمہ داریوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل اور رحم کا ایک حصہ بھی اپنا لیں تو یقین مانیں بہت سی تکلیفیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو دوستو اسے دوسروں تک شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بھی سوائے جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ شاید کسی ایک کی دل کی اصلاح ہو سکے، ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔